انسان ایک ایسی مخلوق ہے، اس کو 3 قسم کی غذاؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ 3 قسم کی غذائیں کون سی ہیں؟ ایک غذا وہ ہے جس کی ضرورت انسان کے معدے کو ہے، پیٹ کی ضرورت ہے، وہ ایک غذا ہے۔ روٹی، چاول، شہد، آٹا، آپ جو کچھ کھاتے ہیں، آئس کریمز، برگرز، آپ جو کچھ کھاتے ہیں، اڈلی، ڈوسا، آپ جتنی چیزیں دنیا کی کھاتے ہیں، جتنی مشروبات آپ پیتے ہیں، ان تمام کا تعلق پیٹ سے ہے۔ صرف ایک غذا کو اہمیت دینا، بقیہ 2 غذائیں ہیں اس کو بالکل فراموش کر دینا، یہ انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ دوسری غذا وہ کون سی غذا ہے؟ وہ غذا کی ضرورت انسان کے قلب کو، انسان کی روح کو رہتی ہے، وہ غذا قلب کی غذا ہے۔ وہ کہاں ملتی ہے؟ اس غذا کے ملنے کے مقام کو مسجد کہتے ہیں۔ مسجد جب آپ آتے ہیں نا، خالی روح آتی ہے، اور جب آپ مسجد سے لوٹتے ہیں تو روح طاقتور ہو جایا کرتی ہے۔ وہ غذا کس سے میسر آتی ہے؟ آپ کتنا ہی اچھا کھانا کھا لیں، روح کو 1 روپیہ کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ مندی کھائیں، قبصہ کھائیں، بریانی کا جو کھانا چاہے کھائیں، روح بولے گی بھائی اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روح کی جو غذا ہے وہ کس سے میسر آتی ہے؟ وہ غذا میسر آتی ہے سجدے سے، وہ غذا میسر آتی ہے توبہ سے، وہ غذا میسر آتی ہے تسبیح سے، وہ غذا میسر آتی ہے تلاوت سے، وہ غذا میسر آتی ہے اللہ کی تکبیر سے، وہ غذا میسر آتی ہے اللہ کے شکر سے، وہ غذا میسر آتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ ہمارے ماں باپ بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ میرا بچہ اچھا کھائے، اچھا پیے، اس کو اچھے سے اچھا کھانا کھلایا جائے۔ ماں باپ ہے تو ان کی ایک تمنا ہوتی ہے میرے بیٹے کو میں بہتر سے بہتر اپنی استطاعت کے مطابق وہ بہتر سے بہتر اپنے بچوں کو فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ وہی ماں باپ جب فجر کا معاملہ آتا ہے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ تو ان کو پتا نہیں ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ اچھا کھائے گا تو میرا بچہ مضبوط بنے گا، مگر ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ میرا بچہ نمازی بنے گا تو اس کی روح اسٹرانگ ہوگی، روح چیخ رہی ہے غذا کے لیے، ہمیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ جب آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں کہ میں خالی لوٹ رہا ہوں، جو ہی آپ کے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے، روح کو طاقت ملنی شروع ہو گئی، روح کو پاور ملنا شروع ہو گیا، اندر سے آپ پاورفل ہونے لگے، اسپرچولی آپ انتہائی ساؤنڈ ہونے لگے۔ آپ کو مجھ کو پتا نہیں چلتا، مگر اتنا فائدہ انسان کی روح کو ہوتا ہے کہ ایک ایک آیت کے ذریعے انسان ریفریش ہوتا چلا جاتا ہے، وہ بے پناہ تاثیر رکھتی ہے قرآن کی تلاوت۔ میرے دوستو کون کر رہا ہے؟ آپ خود سوچ لیں۔ تیسری غذا کون سی ہے؟ تیسری غذا ہے انسان کی عقل کو ملنے والی غذا۔ یہ کون سی غذا ہے؟ اب آپ بولیں گے یہ دونوں غذاؤں کا تو ہمیں پتا تھا، اس غذا کا ہمیں تعلق معلوم تھا جو دسترخوان پر ملتی ہے، ایک اور غذا ہے جو مسجد میں ملتی ہے، روح کی غذا۔ اب تیسری غذا جو عقل کی غذا ہے، یہ کہاں ملتی ہے؟ تیسری غذا جو انسان کو میسر آتی ہے وہ کتابوں کے مطالعے سے میسر آتی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے سیل فون کے غلبے کی وجہ سے